ہادی کونین پر بآواز بلند صلوات. امام زمانہ کو اس مجلس میں بلانے کے لیے بآواز بلند صلوات. اس مجلس کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات. بظہور امام زمانہ سلامتی امام زمانہ بآواز بلند صلوات. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين على غرر الميامين لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلائق أجمعين سيدنا ومولانا وصاحب نعمتنا وولي عصرنا مهدي هذه الأمة وطاووس أهل الجنة على حجة ابن الحسن العسكري روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى الله عليك يا أبا عبد الله الحسين المظلوم على طشان غريب بكربلاء. صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا رحمة الله الواسعة يا باب نجاة الأمة ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حضرت اران محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ
تمام تعریفیں اس خدائے واحد و یکتا کے لیے، اس خلاق عالم کے لیے جو علی کل شیء قدیر ہے، جو ہم سے ہماری شہرگ گردن سے زیادہ قریب ہے، جو کن کہتا ہے اور فیکون ہو جاتا ہے۔ وہ پروردگار جس نے ان نورانی شخصیتوں کو اس کائنات کے لیے خلق فرمایا، جن کے ذریعے سے اس نے ہدایت کے چراغ کو اس کائنات میں جلایا، اور تا ابد یہ چراغ ہمیشہ قائم و دائم رہے گا اور دنیا کو، کائنات کو، ہر ذرے کو روشنی بخشتا رہے گا۔ عزیزان محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تخلقوا باخلاق اللہ، یعنی کہ اپنے اخلاق کو اللہ کے اخلاق پر ڈھال دو۔ اگر دین پر ایک سرسری نظر بھی کی جائے تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اخلاق دین کی بنیاد قرار پاتا ہے۔ پورے اسلام کی عمارت کو ایک درخت کی تشبیہ دی جاتی ہے کہ اس میں جو ہے اصول بھی ہیں، فروع بھی ہیں، اخلاق بھی ہیں۔ اصول کو جڑوں سے تشبیہ دی جاتی ہے، جو درخت کی جڑیں ہوتی ہیں، اگر جڑیں مضبوط نہ ہوں تو پھر یہ درخت باقی نہیں رہ پائے گا اور جلد ہی ہواؤں کے زور سے جو ہے یہ درخت ہل جائے گا اور ختم ہو جائے گا۔ اصول دین کو درخت کے جڑوں کی تشبیہ دی جاتی ہے، اور جو فروع دین ہوا کرتے ہیں انہیں ان درخت کی شاخوں کی تشبیہ دی جاتی ہے، برانچز، اس کی تشبیہ دی جاتی ہے۔ لیکن ایک درخت ہوگا، بہت تناور درخت ہوگا، جڑیں بھی مضبوط ہوں گی، اگر اس میں سے کڑوا پھل کسی کو مل جائے تو یہ انسان ہمیشہ اس درخت کو کوستا رہے گا۔ ایک کڑوا پھل اس درخت کی تمام کوششوں کو، اس کی تمام توانگری کو جو ہے ختم کر کے رکھ دیتا ہے۔ اور اسی طرح سے انسان کا اخلاق ہوتا ہے۔ اخلاق کو ایک میٹھے پھل کی تشبیہ دی جاتی ہے کہ اگر کسی کا اخلاق اچھا ہے تو پھر وہ اس میٹھے پھل کی مانند ہے جو کہ ایک درخت پر نکلا کرتا ہے اور جو کہ لوگوں کو مٹھاس اور شیرینی عطا کرتا ہے۔ تو انسان اپنے اخلاق سے، اگر اس کا اصول کمزور ہے، فروع میں کمزور ہے، لیکن اخلاق بلند ہے، تو پھر یہ اخلاق اس کی تمام عیوب کو، تمام ڈیفیکٹس کو کور کر لیتا ہے۔ ایک صلوات بھیجتے ہیں محمد اور اس کی بہترین مثال مولا ابو الفضل عباس ہیں۔ شب عاشور مولا کے حضور میں آ رہے ہیں کہ عمر سعد نے، یعنی دشمن کے لشکر نے پہل کر دی ہے، تیر مار دیا ہے، اور مولا جب سید الشہداء کو یہ جملہ بتا رہے ہیں تو اس وقت سید الشہداء کیا کہتے ہیں کہ اے میرے بھائی، اے اخی، تم جاؤ اور عمر سعد سے کلام کرو۔ ابو الفضل عباس کے لیے بہت مشکل مرحلہ ہے۔ جو شخص 2 محرم کو حر کے لشکر کو ختم کرنے کی اجازت طلب کر رہا تھا، اسے اجازت نہیں ملی تھی کہ عباس ہم پہل نہیں کریں گے۔ حضرت عباس نے آ کر مولا کو یہ خبر دی ہے کہ پہل ہو چکی ہے، دشمن نے تیر مار دیا ہے، چھوڑ دیا ہے تیر، اب ہمارا کام ہے کہ ہم دفاع کریں اور جنگ کا آغاز کریں۔ لیکن امام کیا فرمائے، اخی جا کر دشمن سے کلام کرو۔ یہ مشکل مرحلہ ہے، لیکن یہ حضرت عباس کا تواضع ہے، یہ حضرت عباس کا اخلاق ہے، یہ انکساری کا عالم ہے کہ یہاں حکم امامت آیا اور حضرت عباس جو ہے اس کی اطاعت پر مامور ہو گئے، اور پھر جا کر جو ہے شمر سے کلام کیا ہے۔ اور شمر نے اس وقت حضرت عباس سے کہا کہ اے عباس، تم جو ہے میرے کزن ہو، اس لیے کہ تمہاری ماں کی طرف سے ہمارے قبیلے کی رشتہ داری ہے، لہٰذا میں تمہیں امان دیتا ہوں۔ اور حضرت عباس نے اپنی امام کی اطاعت میں جو جذبہ دکھایا ہے کہ اے شمر، تم مجھے امان دیتا ہے، جبکہ رسول کے فرزند کو، رسول کے نواسے کے لیے کوئی امان نہیں ہے، دختر رسول کے بیٹے کے لیے کوئی امان نہیں ہے، تیرے امان پر بھی لعنت ہو۔ اے شمر، میں تجھے اس قابل نہیں سمجھتا کہ میں تجھ سے کلام کروں، لیکن میرے مولا کا حکم ہے، لہٰذا میں تجھ سے کلام کر رہا ہوں۔ یہ اخلاق ہے حضرت عباس کا، کبھی امامت کے خلاف کوئی کام نہیں انجام دیا،
اسی لیے کہتے ہیں نا کہ شجاعت صرف اسے نہیں کہا جاتا کہ جو جنگ میں جا کر میدان میں تلوار کے ذریعے سے جو ہے بہادری کو دکھائے، لیکن امامت کا حکم، اس کی تعمیل کرنا، اس پر عمل پیرا ہو جانا، اسے بھی شجاعت کہا جاتا ہے، اور اسی لیے غازی عباس کہے جاتے ہیں۔ کسی شہید کو غازی نہیں کہا گیا، لیکن جس شخص کو جہاد کرنے کی اجازت نہ ملی اسے آج تک غازی عباس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ عزیزداران محترم، اگر ہم اخلاق کے پہلو کی نظر سے دیکھنا چاہیں تو حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام انہوں نے بھی بہترین اخلاق کا مظاہرہ کیا، اس لیے کریم اہل بیت کہلائے۔ کریم اہل بیت دشمنوں پر بھی کرم کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ وہ جو شامی کا واقعہ جو آپ کے درمیان بہت مشہور ہے کہ شام سے وہ آنے والا شخص جس نے توہین علی میں اپنی زبان کو نجس کر دیا، ایک مرتبہ جب ختم ہوئی، اس کا سب و شتم ختم ہوا، تو مولا نے اس سے کیا سوال کیا؟ اے شخص، تم پرہیزی نظر آتے ہو، اگر بھوکے ہو تو بتاؤ، ہم تمہیں کھانا کھلا دیں گے، اگر مکان نہیں ہے ہم تمہارے لیے مکان کا انتظام کریں گے، اگر لباس نہیں ہے ہم تمہیں لباس عطا کریں گے، اگر تم وطن واپس جانا چاہتے ہو اور زاد راہ نہیں ہے ہم تمہیں زاد راہ مہیا کریں گے۔ ایک مرتبہ جو اس نے یہ جملے سنے اور یہ الفاظ سنے، اس شامی کا ریاکشن کیا تھا؟ کیا آپ علی ابن ابی طالب کے بیٹے نہیں ہیں؟ مولا فرماتے ہیں یقیناً میں اسی علی کا بیٹا ہوں، لیکن شام والوں کی زہریلی تبلیغات نے تمہارے ذہن کو جو ہے کنفیوز کر کے رکھ دیا ہے، تمہارے ذہن کو مضطرب اور پریشان کر دیا ہے، انہوں نے تمہارے ساتھ میرے بابا کے سلسلے میں زہر گھولا ہے۔ اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ کیا آپ کے بابا بھی آپ جیسے ہی تھے؟ امام فرماتے ہیں مجھ جیسے نہیں، مجھ سے کہیں بہتر تھے، مجھ سے کہیں بہتر تھے۔ جب وہ سامنے امام کے اخلاق کو دیکھتا ہے تو فوراً امام کے قدموں میں گر جاتا ہے، معافی طلب کرتا ہے۔ معافی طلب کرنے لگتا ہے اور اس کے بعد فرماتا ہے مولا مجھے معاف کیجئے، اور آپ اپنے بابا سے درخواست کیجئے کہ مجھے معاف فرمائیں۔ امام فرماتے ہیں ہم اہل بیت سے تعلق کرتے ہیں، میں نے بھی تمہیں معاف کیا، میرے بابا نے بھی تمہیں معاف کیا، لیکن ایک شرط ہے کہ جب تم اپنے وطن شام واپس جانا تو لوگوں کو بتانا کہ میرے بابا کیسے تھے۔ اس شرط پر اسے بھیجا امام نے کہ جاؤ اور علی ابن ابی طالب کے کردار سے لوگوں کو آشنا کرو۔ ہم اپنے آپ کو اہل بیت کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو شیعان اہل بیت کہتے ہیں، ہماری نسبت دی جاتی ہے ان کی طرف، ہمارا کردار ہمارے رہبروں کے کردار پر اثر پذیر ہو جاتا ہے، اس لیے کہ لوگ ہمارے ذریعے سے پہچانتے ہیں کہ ان کا رہبر کیسا ہے۔ آج ہمارا کردار اگر خراب ہوگا، اگر ہمارا اخلاق درست نہیں ہوگا تو لوگ ہمارے رہبروں پر بھی جو ہے انگلیاں اٹھائیں گے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد ہمارا اخلاق ہمارے رہبروں کے اخلاق پر سوال کھڑا کر دیتا ہے۔ اگر ان کے شیعہ ایسے ہیں، یہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں، یہ اس طرح کے فعل انجام دیتے ہیں، تو ہمارے اماموں پر سوال کھڑا ہوتا ہے۔ رضا آل محمد امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لو علم الناس
محاسن کلامنا لاتبعونا، یعنی کہ اگر لوگ پہچان جاتے کہ ہمارا کلام کس بلندی پر ہے تو وہ سب کے سب ہماری پیروی کرنے لگتے. لیکن یہ ہم جیسے لوگ ہیں جنہوں نے لوگوں کو اہل بیت سے دور رکھا ہے. ہمارا اخلاق، ہمارا کردار، ہمارا رویہ، ہمارا سلوک لوگوں کو اہل بیت سے دور کر دیتا. رسول کتنا زیادہ مضطرب ہوتے تھے اپنی امت کو لے کر، اتنا زیادہ مضطرب ہوا کرتے تھے، اتنا زیادہ پریشان ہو جایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی، اے میرے حبیب آپ کا کام پیغام کو پہنچانا ہے، ہدایت کرنا ہمارا کام ہے، ہدایت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ سید الشہداء نے ایک ایک کی خاطر، ایک ایک کو جنت کی طرف لانے کی خاطر کیا کچھ نہیں کیا. آپ دیکھیں مدینہ سے لے کر کربلا تک، روز عاشور تک، عصر عاشور تک امام نے کوشش کی ہے اور امام نے حجت تمام کی ہے کہ جو ہے میں اپنے ساتھ جنت میں لے کر جا سکتا ہوں، ہدایت کی طرف لا سکتا ہوں. امام نے وہ کوشش کی. امام راستے میں جا رہے ہیں، راستے میں ہیں، کوفہ کے قریب آئے. ایک کوفہ کا رہنے والا شخص تھا، اس کا نام تھا عبید اللہ ابن حر. ان کا حر سے کوئی واسطہ نہیں ہے، یہ دوسرا شخص ہے. تو عبید اللہ ابن حر الجوفی، یہ شخص کوفہ کا رہنے والا تھا، لیکن جب اس نے سنا کہ ابن زیاد جو ہے اپنے لشکر کو کوفہ بھیج رہا ہے اور امام حسین بھی جو ہے کوفہ آ رہے ہیں، تو یہ کوفہ سے باہر چلا گیا. اس لیے کہ ابن زیاد کوفہ کے ہر جوان مرد کو اپنے لشکر میں ریکروٹ کر رہا تھا کہ تم سب کو جو ہے میرے لشکر میں سپاہی بننا ہوگا، اور جو نہیں بنتا تھا تو اسے جو ہے قتل کر دیا جاتا تھا یا انہیں اریسٹ کیا گیا. تو یہ شخص جو ہے ابن زیاد کی، یزید کی مدد نہیں کرنا چاہتا تھا، نصرت نہیں کرنا چاہتا تھا. اس نے سمجھا کہ اگر میں کوفہ میں رہوں گا تو مجھے ضرور بضرور اس کی آرمی میں شامل ہونا پڑے گا، لہٰذا میں کوفہ سے باہر چلا جاتا ہوں. باہر چلا جاؤں گا، نہ آرمی میں شامل ہونا پڑے گا، نہ حسین کا مقابلہ کرنا پڑے گا. اچھا، دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ اس کو معلوم تھا کہ امام حسین کوفہ میں وارد ہونے والے ہیں. تو اس نے یہ بھی طے کیا کہ میں امام حسین کی بھی نصرت نہیں کرنا چاہتا، یعنی میں نہ یہاں کا نہ وہاں کا، مڈل گراؤنڈ لے رہا ہے. تو یہ جو ہے کوفہ کے باہر چلا گیا، اس نے اپنا خیمہ نصب کیا. اللہ کا یہ کرنا ہوا کہ امام حسین جو ہے اسی راستے سے، اسی راہ کو اختیار کرتے ہوئے وہاں پہنچے اور وہ بھی وہاں پر مقیم ہوئے اور انہوں نے اپنے خیمے وہیں پر نصب کیے. ایک دو روز گزرے تھے، یہ شخص، اس کو پتہ چلا کہ امام حسین کا خیمہ بھی سامنے ہے. یہ اپنے خیمے سے باہر نہیں نکلتا تھا کہ کہیں سامنا نہ ہو جائے. ایک روز اس کے خیمے پر دروازے پر کسی نے دستک دی. اس نے کھولا تو سامنے فرزند رسول کھڑے. سلام کیا. سلام کرنے کے بعد کہتا ہے کہ مولا آپ نے کیوں زحمت کی، مجھے بلا لیا ہوتا. امام فرماتے ہیں کہ میں تجھ سے سوال کرنے آیا ہوں، تو میرے ساتھ چل، تو میرے ساتھ ہو جا. وہ کہتا ہے مولا مجھے معاف کیجیے، میں یہ نہیں کر سکتا، میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا، لیکن مولا میرے پاس ایک بہت ہی نایاب گھوڑا ہے. اتنا نایاب گھوڑا ہے کہ جو بھی اس کے اوپر سوار ہوتا ہے اور کسی کا پیچھا کرتا ہے تو اس کا شکار اس کے ہاتھ میں ضرور بضرور آتا ہے، اس کا شکار اس سے فرار نہیں کر پاتا، اور اگر کوئی اس کے اوپر بیٹھ کر فرار کرنا چاہے تو وہ کسی کے ہاتھ نہیں لگتا، وہ فرار کر جاتا ہے. یہ اتنا بہترین گھوڑا، اتنا تیز رفتار کا یہ گھوڑا ہے، ایسا گھوڑا کوفے میں کسی کے پاس نہیں ہے. میں یہ آپ کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اسے لے جائیں. جس کے پاس ذوالجناح ہو اسے کسی دوسرے گھوڑے کی ضرورت. پھر کہتا ہے مولا میرے پاس ایک تلوار ہے، اتنی بہترین شمشیر ہے کہ یہ کبھی فیل نہیں ہوئی. اگر کسی کا سر قلم کرنا چاہا تو اس کا سر قلم ہو گیا، یہ کبھی فیل نہیں ہوئی ہے، اس نے مجھے کبھی شکست نہیں دی ہے، اس نے میری کبھی ناک نہیں کٹوائی ہے، اس نے ہمیشہ میری عزت رکھی ہے. مولا میں آپ کو یہ تلوار دینا چاہتا ہوں. میں پھر رک کر کہوں گی جس کے پاس ذوالفقار جیسے علی کے تلوار ہو. تلوار نعرہ حیدری یا علی، تلوار نعرہ حیدری یا علی، سرداروں کا سردار نعرہ حیدری یا علی، سرداروں کا سردار نعرہ حیدری یا علی، شیعوں کا سردار نعرہ حیدری یا علی، شیعوں کا سردار نعرہ
मौला फरमाते हैं मुझे तेरी तलवार भी नहीं चाहिए, तू अपना घोड़ा अपनी तलवार अपने पास रख, मैं तो तुझे दावत देने आया था, मैं तो तुझे जहन्नम के दहाने से जो है जन्नत में वारिद करने के लिए आया था, जन्नत में दाखिल करने के लिए आया था। वो कहता है कि मौला मुझे माफ़ करिए, मेरा ख़ानदान है, मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, मौला मैं आपके साथ नहीं आ सकता। मैं यहाँ पर जो है अपने जुमले को रोक कर कहूँगी कि हम सब अपने अपने गिरबान में झाँक कर देखें। आज जो हम अल अजल की सदाएँ लगाते हैं, कहीं मौला आ गए। देखिए बड़े बड़े उलमा के ऐसे ऐसे ख्वाब रहे हैं जहाँ पर उन्होंने एक लम्हे की ताख़ीर कर दी। मौला ने बुलाया, इमाम ज़मान ने उन्हें बुलाया, ने कहा कि हमें बस थोड़ी सी मोहलत दे दें, हम पहुँचते हैं। बड़े आलिम बहरुल उलूम, कई मरतबा इमाम ज़माना की मुलाकात का शरफ़ हासिल हुआ और उन्होंने ये ख्वाब देखा कि वहाँ मौला ने बुलाया, उन्होंने कहा कि 2 मिनट मुझे दो, मैं अभी 2 मिनट में आता हूँ। ये 2 मिनट इतना भारी गुजरा उनके ऊपर कि मौला रुखसत हो गए। उन्होंने कहा अभी तुम तैयार नहीं हो, अभी मेरा लश्कर तैयार नहीं है। किसी ने देखा कि मौला घर पर आए हैं, उसने कहा मौला ज़रा मुझे उन चीज़ों को, उन लवाज़मात को अपने घर से दूर करने की मोहलत दे दीजिए जो अल्लाह और आपकी नज़र में हराम है। मौला चले गए। जब दरवाज़ा खोला मौला नहीं थे। ये बड़े बड़े उन शख्सियतों के वाक़यात हैं जो मुत्तकी, परहेज़गार, जिनके बारे में हम कभी ख्याल नहीं कर सकते कि इन्होंने एक गुनाह, एक ख़ता भी इनसे सरज़द हुई हो। आज हम जिन लोगों पर लानत करते हैं, कहीं कल को पलट के ये लानत हमारे ऊपर नहीं आ जाए। इतना तैयार होना है। अभी हमें मोहलत दी है, ग़ैबत हमारे लिए बहुत बड़ी तौफ़ीक़ है अल्लाह की तरफ से। तैयार करें हम अपने आप को इस दुनिया, इस फ़ानी दुनिया के पीछे, इसकी रंगीनियों में मुलव्वस होकर इसके छोटे छोटे मज़े लेने के लिए। तो कहते हैं ना कि लुक़मा जो हम इतना लजीज़ खाते हैं वो चंद लम्हात की लज्जत होती है, वरना ज़बान पर कितनी देर उसका मज़ा बाकी रह जाता है। ये दुनिया भी उसी तरह है, चंद लम्हात की लज्जत है और उसके बाद अबदी अज़ाब है। तो अज़ादारान मोहतरम, ये कहता है कि मौला ने मेरी तलवार तो मुझे लौटा दी, मेरी जो पेशकश थी उसे कबूल नहीं किया। और उसके बाद मौला ने फरमाया कि अब जब तू इस बात पर राज़ी नहीं है कि तू मेरी नुसरत को आए और मेरे साथ चले तो ठीक है, मैं जाता हूँ, लेकिन सुन, अगर रोज़े आशूर मेरी सदा इस्तिग़ासा तेरे कानों पर पड़ी और तूने लब्बैक नहीं कहा तो जान ले कि अल्लाह तुझे औंधे मुँह जहन्नम में डाल देगा। मौला जाने लगे। ये कहता है कि मौला जब घर तक आ ही गए हैं तो मेरे दस्तरखान पर कुछ खाना नोश फरमा लेते। इमाम फरमाते हैं जब तूने मेरी नुसरत करने से इनकार कर दिया है तो मुझे तेरे खाने की ज़रूरत नहीं, मुझे तेरे घोड़े, तलवार, किसी की ज़रूरत नहीं है। कहता है मौला पलटे और तेज़ तेज़ कदमों से आगे बढ़ने लगे। ये कहता है कि मैं देखना चाहता था कि मौला क्या करते हैं, क्या फ़ेल अंजाम देते हैं, तो ये मौला के पीछे पीछे चल पड़ा। कहते हैं कि जब मैं जा रहा था तो मौला बड़े तेज़ कदमों से चल रहे थे, मैं भी जो है आगे बढ़ने लगा और मौला के पीछे पीछे जा रहा था। अचानक में मैंने देखा कि मौला एक लम्हे के लिए ठहरे और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कदमों से चलने लगे। कहता है कि मैं आगे बढ़ गया था क्योंकि मैं तेज़ कदमों से चल रहा था, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मौला जो है अपने कदमों को आहिस्ता कर लेंगे। लिहाजा मैं आगे जब बढ़ गया और मैंने मौला के चेहरे को देखा तो मौला के चेहरे पर जो है परेशानी का आलम नज़र आ रहा था, इज़्तिराब में नज़र आ रहे थे। अचानक मौला का चेहरा मुतग़य्यर हुआ और ये क्या देखता है कि जब मैंने देखना चाहा कि इमाम की निगाहें कहाँ जाकर ठहरी हैं तो कहता है कि मैंने देखा कि सामने से छोटे छोटे बच्चे 3 साल के, 4 साल के, 5 साल के इमाम को देखते हुए खुशी के मारे जो है वो इमाम से करीब जाना चाह रहे थे, दौड़ते हुए चले आ रहे थे। लेकिन जब ये दौड़ रहे थे, ये बच्चे इतने छोटे थे और उनकी खुशी का आलम इतना ज़्यादा था कि ये गिरने पड़ने लगते थे। मौला जब इनको गिरते पड़ते हुए देख रहे थे, मौला से बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि ये बच्चे जो है मेरी मोहब्बत में और खुशी में इस तरह से गिर रहे हैं। मौला ने फौरन बढ़ के जो है किसी बच्चे को अपने कंधे पर बिठा लिया, किसी बच्चे को अपने बाहों में ले लिया, किसी बच्चे को दूसरी बाह में लिया और बहुत शफकत से उनके ऊपर हाथ फेरने लगे और उनको बोसे देने लगे। ये कहने लगा कि जो मौला इतना करीम है जिससे छोटे छोटे बच्चों का खुशी के आलम में गिरना पड़ना नहीं देखा जाता। ये कहता है कि जब बाद में मैंने करबला का वाक़या सुना तो मैंने
یہ احساس کیا کہ مولا نے اپنے ششمائی کو اپنے ہاتھوں پر کس طرح سے دیکھا ہوگا کہ اس کی گردن میں 3 بھال کا تیر اتارا جا رہا ہے. مولا نے کیسے برداشت کیا ہوگا کہ میرے بعد میری سکینہ کو تماچے مارے جائیں گے, اس کی پشت تازیانوں سے لال کی جائے گی. سرکار محترم میں مسائل پر نہیں آئی ہوں. خداوند عالم آپ کی گریہ کو قبول کرے, بی بی رومال میں آپ کے آنسو کو جگہ عنایت فرمائے. یہ کہتا ہے کہ سارا کربلا کا واقعہ ہو گیا, میں دور چلا گیا, مجھے صدائے سوا سے سنائی نہیں دی. کہتا ہے کہ جب مجھے معلوم ہوا کہ یہ سارا واقعہ ہو گیا تو میں دوبارہ کوفے میں داخل ہوا, اور داخل ہونے کے بعد ایک مرتبہ عبید اللہ ابن زیاد نے تمام لوگوں کو اپنے دربار میں حاضر کروایا. دشمنان اہل بیت پر لعنت بے شمار, لعنت حسین کے قاتلوں پر لعنت بے شمار, سکینہ کے قاتلوں پر لعنت بے شمار. آواز بلند صلوات. خداوند عالم ہمارے تمام بچوں کا مستقبل بلند اور روشن فرمائے. ان سب کو جو ہے انصار امام میں اور امام کے خدمت گزاروں میں جو ہے انہیں شامل فرمائے. تو ذرا یہ کہتا ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد نے ملعون نے جو ہے ہر ایک کو اپنے دربار میں بلوایا, اور اس کے بعد اس نے جو ساری فہرست بنائی ہوئی تھی کہ کتنے لوگ کوفہ میں, کتنے جوان مرد جو ہیں کوفہ میں موجود تھے اس وقت میں, اس نے ساری فہرست بنائی ہوئی تھی. اس نے سپاہیوں کی فہرست کو الگ کیا جو لشکر میں شامل تھے, اور جو لوگ شامل نہیں ہوئے تھے ان کی فہرست الگ تھی. اتنے میں اس کی نظر اس شخص پر پڑی, اور اس شخص عبید اللہ سے یہ سوال کرتا ہے کہ اے شخص, جب یہ جنگ ہو رہی تھی تب تو کہاں تھا؟ تو کہتا ہے کہ میں کوفہ میں نہیں تھا. تو کہتا ہے کہ تو کوفہ میں نہیں تھا؟ تو یہ شخص کہتا ہے کہ ہاں میں کوفہ کے باہر گیا ہوا تھا, کسی کام سے میں باہر گیا ہوا تھا. ابن زیاد کہتا ہے میں بہتر جانتا ہوں کہ تیرا مقصد کیا تھا کوفہ سے باہر جانے کا. اور اس کے بعد کہتا ہے کہ چونکہ تو کوفہ میں موجود نہیں تھا اور اس کے گواہ موجود ہے, لہٰذا میں تجھے معاف کرتا ہوں اور اس دربار سے جانے دیتا ہوں. لیکن جن لوگوں کے پاس کوئی ریزن نہیں تھا, ان کے پاس کوئی وجہ نہیں تھی, ان سب کو جو ہے ان کے سر اس نے قلم کروا دیے کہ تم نے کیوں جو ہے لشکر میں شامل ہو کر میری مدد نہیں کی تھی, یزید کی مدد نہیں کی. یہ کہتا ہے کہ جب سے اس نے واقعہ کربلا کو سنا تو یہ اتنا زیادہ مضطرب اور پریشان ہوا کہ آخر کار یہ اس صدمے کو برداشت نہیں کر پایا, اور پھر نہر فرات میں جا کر اس نے خودکشی کر لی. یعنی اس کا صدمہ کہ میں نے حسین خود میرے دروازے پر آئے, مجھے دعوت دی اور میں نے حسین کی دعوت کو قبول نہیں کیا. لیکن وہی کتنے ایسے افراد تھے, کتنے ایسے خوش نصیب تھے, مسلم ابن اوسجا, حبیب ابن مظاہر, جس کو امام حسین نے خط لکھ کر بلایا تھا. یہ ان کے اخلاق کی بلندی کا معیار تھا کہ امام حسین جیسا شخص, ضرورت نہیں ہے اصحاب کی, لیکن امام حسین اپنے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر, مسلم ابن اوسجا کو خط لکھ کے بلا رہے ہیں کہ آؤ حسین نرغ آدم میں گر چکا ہے. عزیزان محترم, امام حسین کے جیسے اصحاب تھے, آج وقت کا امام ایسے اصحاب کی تمنا کرتا ہے. امام کو 313 چاہیے اپنے لشکر میں, 313 افراد چاہیے. امام کے 72 تھے, امام کو 313 کی ضرورت ہے. امام 313 کی تمنا کرتے ہیں. اور کیسے افراد, اگر آپ اخلاق کو دیکھنے جائیں تو ہمارے سامنے شخصیتوں کی کمی نہیں ہے. مولائے کائنات کے بھی عظیم کردار کے حامل جو ہے اصحاب ہوا کرتے تھے. 10ویں درجے پر فائز, 9ویں درجے پر فائز, 8ویں درجے ایمان پر فائز, اور ایک وہ جس کا تذکرہ میں اکثر کرتی ہوں, مالک اشتر, امیر المومنین کے سپہ سالار. جتنی جنگ امام نے کی ہے سب جنگوں میں سپہ سالار مالک اشتر. گورا رنگ نہیں تھا. عرب جو ہے وہ بہت زیادہ تعصب کا شکار ہوا کرتے تھے, اور چونکہ عربوں کے درمیان زیادہ تر وہ گورے ہوا کرتے تھے, لہٰذا وہ اپنے آپ کو جو ہے بافضیلت سمجھا کرتے تھے.
اور جو کم رنگ ہوا کرتے تھے یا جو اجمی ہوا کرتے تھے، جو سیاہ رنگ ہوا کرتے تھے، ان کو جو ہے حقارت کی نظر سے دیکھا کرتے تھے۔ مالک اشتر کا رنگ صاف نہیں تھا، مالک اشتر کا رنگ سیاہ تھا، جوان نہیں تھے، بوڑھے ہو چکے تھے، 70 سال سے زیادہ کی عمر ہو چکی تھی مالک اشتر کی جب جنگ صفین ہوئی ہے، اور کمر سیدھی بھی نہیں رہتی تھی۔ کمانڈر تھے لیکن کمر سیدھی کرنے کے لیے ایک پٹکا باندھا کرتے تھے اور اس سے اپنی کمر کو سیدھا رکھا کرتے تھے۔ ایک آنکھ میں تیر لگ چکا تھا، زخمی ہو چکی تھی، پیچ لگایا کرتے تھے۔ اور حاکم شام مالک اشتر سے بہت خوف کھایا کرتا تھا، کبھی سامنے نہیں آتا تھا مالک اشتر کے۔ وہ تو جنگ صفین تھی جہاں مالک اشتر اس کے خیمے تک پہنچ چکے تھے، بس ایک لمحے کی دوری تھی، ایک لمحے کی، کہ وہ خیمے میں داخل ہو جاتے اور اس کا کام تمام کر دیتے۔ لیکن یہ جو ناقص الایمان امام کے لشکر میں شامل افراد تھے، امام کے اپنے اصحاب، انہوں نے آخری لمحے پر، آخری مرحلے پر، جہاں عمرو ابن عاص نے وہ سازش رچی اور اس نے جو ہے نیزوں پر قرآن کو بلند کیا، تو امام کی یہ ناقص الاصحاب سپاہی اصحاب، انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ ہم قرآن سے جنگ نہیں کریں گے۔ امام ان کا کہتا رہا کہ تمہارے سامنے مجسم قرآن موجود ہے، وہ تمہیں حکم دے رہا ہے، لیکن ان لوگوں نے انکار کیا، اور مالک اشتر کو امام کو خط لکھنا پڑا کہ اے مالک پلٹ آؤ۔ حاکم شام بہت زیادہ خوف کیا کرتا تھا، اس لیے کہ مالک اشتر نے قسم کھا رکھی تھی کہ جس دن میرا اور تیرا سامنا ہوگا، تجھے میں رسیوں میں باندھ کر گھسیٹتے ہوئے اپنے مولا کے قدموں میں جا کر گرا دوں گا، اور مولا اپنی تلوار سے، میں دیکھوں گا کہ مولا اپنی تلوار ذوالفقار سے تیرے سر کو قلم کر رہے ہیں۔ اتنا خوف تھا کہ اس نے زہر دے کر دھوکے سے مالک اشتر کو مارا۔ تو یہ مشہور واقعہ، مالک اشتر امام کے کمانڈر، امام کے سپہ سالار راستے سے جا رہے ہیں، بہت عام سی شخصیت ہیں، بہت زیادہ عمدہ لباس بھی نہیں پہنے ہوئے ہیں، کہ اچانک بازار سے جا رہے ہیں، ایک شخص نے ایک گستاخی کی، ایک پتھر مالک اشتر پر دے مارا، اور جیسے ہی وہ پتھر مارا، ایک مرتبہ مالک اشتر مڑ کر اس شخص کو دیکھا، آگے بڑھ گئے۔ لوگوں نے اس شخص سے کہا کہ تو نے یہ کیا کیا، تو نے اتنی بڑی حماقت کی، تو نے ان کے اوپر پتھر پھینکا۔ وہ کہتا ہے کہ یہ شخص کون ہے؟ وہ کہتے ہیں تو جانتا نہیں کون ہے؟ وہ کہتا ہے ہوگا کوئی افریقی، سیاہ رنگ، کوئی غلام ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں تو جانتا نہیں، یہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے سپہ سالار ہیں۔ جیسے ہی اس نے سنا کہ یہ جو ہے امام کے کمانڈر ہیں، اب گھبراہٹ کے مارے اس سے ٹھہرا نہیں جا رہا تھا، یہ فوراً جو ہے دوڑتا ہوا مالک اشتر کے پیچھے گیا۔ کیا دیکھا کہ وہ مسجد میں 2 رکعت نماز ادا کر رہے ہیں۔ مالک اشتر نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ جیسے ہی نماز سے فارغ ہوئے، یہ مالک اشتر کے قدموں میں گر گیا کہ مجھے معاف کریے گا، میں نے آپ کو پہچانا نہیں کہ آپ جو ہیں مولا کے، امیر المومنین کے کمانڈر ہیں۔ تو مالک اشتر کہتے ہیں، جواب دیتے ہیں کہ میں آیا ہی اس لیے مسجد میں تھا تاکہ تیری اللہ کی بارگاہ میں تیرے لیے معافی طلب کر سکوں، اور میں نے تو تجھے پہلے ہی معاف کر دیا، اور میں اللہ سے ابھی یہی کہہ رہا تھا کہ اے میرے پروردگار، یہ مجھے جانتا نہیں، تو مجھے جانتا ہے کہ میں کون ہوں۔ یہ شخص جب مالک اشتر کو پہچان رہا تھا تو ان کے دنیاوی عہدے سے پہچان رہا تھا کہ یہ علی کے کمانڈر ہیں، لیکن مالک اشتر نے جو جواب دیا کہ اے اللہ تو مجھے پہچانتا ہے کہ میں کون ہوں، تو مالک بتانا چاہ رہے تھے کہ اے اللہ تو پہچانتا ہے کہ میں علی کا کتنا مقرب ہوں، جب میں علی کا اتنا مقرب ہوں تو اے پروردگار تیرا کتنا مقرب ہوگا۔ صلوات
مظلومیت مولا کی یہ ہے کہ آج مولا کے اپنے ماننے والے سوال کھڑے کرتے ہیں مولا کی فضیلتوں پر. دوسروں نے مولا کے فضائل چوری کر کے اپنے اپنے رہبروں کے نام کر دیے، اور آج امام کے اپنے محب، امام کے اپنے شیعہ جو ہیں ان کے فضائل پر سوال کھڑے کرتے ہیں کہ کیا مولا کو یہ بھی فضیلت حاصل تھی، یہ بھی فضیلت حاصل تھی. سوال کھڑے کرتے ہیں اور لوگوں کے ذہنوں میں شبہات کو جنم دیتے ہیں، پیدا کرتے ہیں. مولا کی فضیلت، مولا کی مظلومیت، مولا کے مصائب اتنے زیادہ ہیں. امام حسن نے بھی دیکھے، امام حسین نے بھی دیکھے کہ کس طرح سے بعد رسول ان کے والدین کو کیسے کیسے ستایا گیا، کیسے کیسے مصائب کے پہاڑ ان کے اوپر توڑے گئے، کیسے آلام میں ان کے والدین کو گرفتار کیا گیا. اور سب سے زیادہ بات جو ان کے دلوں میں رہ گئی وہ واقعہ تھا جب بعد رسول در فاطمہ پر آگ اور لکڑیاں لے کر لوگ آ گئے. امام حسن اس واقعے کو کبھی نہیں بھول پائے، اس لیے کہ امام حسن چشمدید گواہ تھے. امام حسین نے نہیں دیکھا تھا، امام حسین اندر تھے، لیکن جہاں سیدہ تھیں وہیں امام حسن موجود تھے. ایک مرتبہ امام حسن خطبہ دے رہے تھے، مسجد میں خطبہ دے رہے تھے، اتنے میں مروان ملعون، اللہ کی لعنت ہو اس کے اوپر، مروان ملعون نے جو ہے توہین امیر المومنین نے جملے کہنا شروع کیا. حضرت عباس بھی موجود تھے، امام حسین بھی موجود تھے مسجد میں. جیسے ہی اس نے مولا کی توہین کرنا شروع کیا، حضرت عباس کو جلال آیا. انہوں نے جو ہے گھور کر اسے دیکھنا شروع کیا اور فوراً اس کی طرف بڑھے، اور جیسے اس کی طرف بڑھے اسے اپنے ہاتھوں سے اس کے پیروں کو پکڑا اور مسجد کے احترام میں اسے سزا دینے کی خاطر مسجد سے گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئے. جب یہ مروان کو گھسیٹ کر حضرت عباس باہر لے جا رہے تھے تب اس نے یہاں وہاں دیکھنا شروع کیا، اور پھر اس کی نظر جو ہے امام حسن پر جا کر ٹھہری. اور جیسے ہی امام حسن پر نظر جا کر ٹھہری، اس نے ایک مرتبہ ایک جملہ کہا کہ مولا حسن، آپ کو آپ کی ماں کی مظلومیت کا واسطہ، آپ کو آپ کے والد بزرگوار علی کی مظلومیت کا واسطہ مجھے سزا نہ دیں، مجھے سزا نہ دیں. امام حسن جس نے ماں کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرتے ہوئے دیکھا تھا، جو چشمدید گواہ تھے کہ لوگوں نے دروازہ گرایا، محسن کی شہادت ہوئی اور کئی 700 لوگوں کی فوج اس دروازے سے چڑھ کر، جس کے نیچے سیدہ تھی، اس پہ سے چڑھ کر نکل گئے اور ان کے والد بزرگوار کے گردن میں رسی باندھ کر انہیں گھسیٹنے کی حماقت کی. جیسے ہی ماں کا واسطہ دیا گیا، امام حسن نے فوراً امام حسین کو اشارہ کیا کہ اے میرے بھائی حسین، عباس سے کہیں اسے رہا کر دے، اسے سزا نہ دے. وہی امام حسن تھے کہ اس مروان ملعون نے امام حسن کے جنازے پر تیر مارنے کا حکم دیا تھا. حاضران محترم، میں مظلومیت اہل بیت کو کیا بیان کروں؟ میں بیان کرتی ہوں تو آپ روتے ہیں، میں ذکر کرتی ہوں تو آپ روتے ہیں، لیکن جس کی زندگی بس مصائب سے گھری رہی ہو. کربلا میں وہ دیکھنے کو ملا جو تاریخ نے کبھی نہ دیکھا تھا. ایک ہوتی ہے مدد اور ایک ہوتی ہے ہمدردی. جب کوئی کسی کو روتا ہوا دیکھتا ہے تو ہمدردی کے سبب جا کے اس سے سوال کر لیتا ہے کیا ہوا. کسی کو دیکھا کوئی غمزدہ بیٹھا ہوا ہے، پریشان حال بیٹھا ہوا ہے، جا کے پوچھ لیتا ہے کیا ہوا. میر انیس نے ایک شعر لکھا، عباس مر گئے علی اکبر جدا ہوا، کسی نے ہم سے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا. جزاکم اللہ خیر الجزا. جب سکینہ اپنے بابا کو یاد کرتی تھی
کے رخسار کو تماچوں سے لال کیا جاتا تھا، اس کی پشت پر کوڑے مارے جاتے تھے۔ جب کوفہ کی راہوں میں تھی تب سکینہ گر گئی۔ جب سکینہ گری تو ایک مرتبہ جب امام حسین کا سر آگے نہیں بڑھتا تھا، سید سجاد نے آ کر شمر سے کہا تھا کہ اے شمر ذرا ٹھہر جا، میری بہن کہیں راستے میں گر گئی ہے۔ تو جانتی شمر نے کیا کہا؟ نے کہا یہ تو آپ کے گھرانے کے لیے کوئی نئی بات نہیں، آپ کے بچے تو گرتے ہی آئے ہیں۔ اب سید سجاد کو جلال آیا، اے شمر مجھے عباس بننے پر مجبور نہ کر، اب تک ہمارے بھائی گرتے آئے تھے، اب تک مرد بچے گرتے آئے تھے، اب میری بہن گر گئی ہے۔ حضرات محترم، شام آ گیا، دربار شام آ گیا۔ ابو سفیان کا نجس پوتا تخت پہ بیٹھا ہوا شراب پی رہا تھا، ابو طالب کی شریف پوتی شرابی کے دربار میں داخل کی جا رہی تھی، پیشی کے لیے لے جائی جا رہی تھی۔ ایک مرتبہ جب ذاکر مصائب پڑھ رہا تھا تو اسی مجلس میں ایک آیت اللہ موجود تھے، محسن شیرازی، اور انہوں نے جیسے ہی ذاکر نے یہ جملہ کہا، زینب کو دربار میں داخل کیا گیا۔ ایک مرتبہ آیت اللہ نے کہا ہے ذاکر رک جا، ٹھہر جا، اور اس کے بعد خوب گریہ کیا۔ جیسے ان کا گریہ ختم ہوا، ذاکر نے دوبارہ یہ جملہ کہا، زینب کبریٰ کو یزید کے دربار میں داخل کیا گیا۔ پھر آیت اللہ نے کہا کہ ارے ذرا ٹھہر جا، اور پھر خوب گریہ کیا۔ جب خاموشی چھائی، تیسری مرتبہ پھر ذاکر نے اسی جملے کو دہرایا۔ اب جو ہے عالم نے اتنا گریہ کیا کہ غش کھا کے گر پڑے۔ جب غش سے افاقہ ہوا تو لوگوں نے سوال کیا کہ آپ کو کیا ہوا، آپ اتنا زیادہ گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں ارے تم سے کیسے برداشت ہوا کہ وہ عصمت کی پیکر، وہ خاندان اہل بیت جس کے لیے اللہ نے آیت تطہیر نازل کر دی کہ اسے یزید جیسے نجس کے دربار میں داخل کیا جا رہا تھا، اور تم خاموشی سے سنتے رہے۔ جب بیویوں کو دربار میں لایا گیا تھا تو ایک مرتبہ یزید نے سکینہ کو طلب کیا کہ مجھے بتاؤ کہ وہ بچی جس سے حسین، میں نے سنا ہے کہ حسین اس سے بہت محبت کرتے تھے، وہ کہاں ہے؟ سکینہ نے جواب دیا، لیکن اسے جواب سننے میں نہیں آیا۔ دوسری مرتبہ پھر سوال کیا، پھر سکینہ نے جواب دینا چاہا لیکن جواب اس کے کانوں تک نہیں آیا۔ تیسری مرتبہ سوال کیا، اب جب اس کے کانوں سے جواب نہیں ٹکرایا تو اسے جلال آیا۔ میں نے 3 مرتبہ اس بچی سے پوچھا کہ سکینہ کون ہے، بنت الحسین کون ہے، یہ لڑکی میری گستاخ ہے، اے شمر تازیانہ لہرا، جا اس بچی کو تازیانہ مارنا شروع کر۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا، اے یزید یہ میری بہن ہے، 3 مرتبہ جواب دے چکی ہے، لیکن اس کی گردن میں اس کی رسن جو ہے 18 گلوں میں بندھی ہوئی ہے، ارے جب یہ جواب دیتی ہے اس کا گلا کس جاتا ہے۔ زینب کا بھی امتحان ہوا، سکینہ کا بھی امتحان ہوا۔ شام سے رہائی مل گئی۔ میں نہیں جانتی کہ کس کلیجے سے جو ہے زینب اپنے وطن واپس لوٹ رہی۔ جب کربلا میں پہنچی ہے، 3 روز قیام کیا ہے، قبر حسین پر بیٹھی روتی رہی، اون محمد کو نہیں پوچھا، اون محمد کے لیے نہ روئی۔ کربلا سے سید سجاد کا حکم آیا، پھوپھی اماں اب ہم اپنے
وطن واپس لوٹیں گے۔ وطن کی طرف بڑھتا رہا یہ قافلہ، وطن پہنچا، قبر رسول پہ پہنچی، قبر رسول پر جا کر ساری رودات سنائی، لیکن آن و محمد کا شکوہ نہیں کیا۔ ماں کی لحد پر آئی، ماں کی لحد پر آ کر ساری سنائی، لیکن آن و محمد کا شکوہ نہیں کیا۔ مرتبہ بھائی کے گھر گئی، سید سجاد کے گھر میں ٹھہری، آن و محمد کو یاد نہیں کیا۔ مرتبہ عبداللہ ابن جعفر نے سید سجاد سے کہا کہ جاؤ میری زوجہ کو بلا لاؤ۔ اپنا گھر ہوتے ہوئے میری زوجہ کا کسی کے دوسرے کے گھر پر ٹھہرنا یہ مجھے راست نہیں آتا۔ سید سجاد نے پھوپھی اماں سے کہا کہ پھوپھا جان نے آپ کو بلوایا ہے، اے پھوپھی اماں اب آپ اپنے گھر جائیے۔ جناب زینب کبریٰ نے چادر اوڑھی، کلیجہ منہ کو آنے لگا، آہستہ آہستہ قدموں سے آگے بڑھنے لگی، گھر کی دہلیز پر آئی۔ جیسے ہی دروازہ کھولا، عبداللہ ابن جعفر گھر میں موجود نہیں تھے۔ جیسے ہی دروازہ کھولا، حجرے میں داخل ہوئی تو چھوٹے چھوٹے مسلے نظر۔ اب بی بی سے رہا نہ گیا، مسلح کو سینے سے لگایا، اے آن محمد تمہارے بنا میری زندگی بہت سونی ہو گئی، اے آن محمد میرا اب اس دنیا میں دل نہیں لگتا۔ اب بی بی سے رہا نہ جاتا تھا، بیٹھ گئی زمین پر گریہ کرنے لگی۔ ایک مرتبہ عبداللہ گھر میں تشریف لائے، جیسے ہی جناب زینب کو دیکھا پہچان نہ سکے، شوہر ہے اپنی بیوی کو نہیں پہچانا، کہنے لگے اے خاتون آپ کون ہے؟ آپ میری زوجہ کو پرسا دینے آئی ہے، میری زوجہ ابھی گھر میں موجود نہیں ہے، جب میری زوجہ آ جائے تب آ کر انہیں پرسا دے دینا۔ زینب نے اپنے چہرے کو اٹھایا، اے عبداللہ آپ بھی پہچان نہ پائے، ارے ہاتھوں کو سر پہ رکھا، جانے عبداللہ نے کیا دیکھا، زمین پر بیٹھے، دوبارہ کھڑا ہونا چاہتے تھے، پھر زمین پر بیٹھے، پھر کھڑے ہوئے، پھر زمین پر بیٹھ گئے۔ زینب نے کہا عبداللہ بیٹوں کا غم برداشت نہ ہوا؟ عبداللہ نے کہا نہیں زینب، اللہ مجھے 70 آن محمد دے دے، سب حسین پر قربان ہے۔ تو زینب کہتی ہے تو عبداللہ کیا ہوا؟ عبداللہ کہتے ہیں اے زینب یہ بازو میں نیل کے نشان کیسے؟ زینب نے کہا عبداللہ ہمیں رسیوں میں باندھا گیا، ہر بیوی کا ہاتھ اس کے پسے گردن بندھا ہوا تھا۔ عبداللہ نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی آل پر کیسی مصیبت؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب